حیدرآباد کی میئر جی وجے لکشمی اقوام متحدہ کی کانفرنس میں شرکت کریں گی۔ حیدرآباد سٹی میئر گدوال وجے لکشمی کو اقوام متحدہ کی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز UNICT کے ذریعے آن لائن کی جا رہی عالمی میئرز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ دنیا بھر کے 40 شہروں کے میئروں کو اس کانفرنس کا حصہ بننے کے لیے مدعو کیا گیا ہے، جس میں معیار زندگی کو بہتر بنانے کے علاوہ شہروں میں کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سائمہ اختر کو جائز سوالات پوچھنے پر گرفتار کیا گیا ہے، محبوبہ مفتی کا بیان۔ PDP صدر و سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ گلگام کی رہنے والی سائمہ اختر کے خلاف اس وجہ سے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے مکان کی بلا وجہ تلاشی لینے پر سیکورٹی فورسز سے جائز سوالات پوچھے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ نئے کشمیر میں ظلم کی انتہا یہ ہے کہ خواتین کو بھی بخشا نہیں جاتا ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ گولگام کی رہنے والی سائمہ اختر پر اس وجہ سے UAPA لگایا گیا کیونکہ اس نے اپنے مکان کی بغیر کسی وجوہات کے بار بار تلاشی لینے پر جائز سوالات پوچھے تھے۔ ہند پاک کے مابین عملی تعلقات کی بحالی کے لیے متحدہ عرب امارات ثالثی کر رہا ہے۔ کشمیر پر کشیدگی کو کم کرنے میں UAE نے رول ادا کیا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بات چیت کے لیے پیچھے کے دروازے سے ثالثی اور حالات بنانے میں متحدہ عرب امارات کا سرگرم رول ہے، تاکہ دونوں کے درمیان کی دشمنی ایک عملی اور صحت مند تعلقات میں تبدیل کی جا سکے۔ پس پردہ بات چیت کے علاوہ متحدہ عرب امارات کی اہم حصے کے طور پر جنوری 2021 کے دوران دبئی میں دونوں ممالک کے انٹیلیجنس عہدیداروں نے ایک خفیہ میٹنگ کی، جس کی وجہ سے دونوں فریقین کے ملٹری کشیدگی میں کشمیر پر نرمی پیش آئی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کشمیر میں کشیدگی کم کرنے اور جنگ بندی کا ماحول بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ امید ہے کہ آخرکار سفارتی تعلقات کی بحالی اور تعلقات کو صحت مند سطح تک پہنچنے کا باعث بنے گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھے دوست نہ بنے، مگر کم از کم اس کی سطح میں عملی صورتحال پیدا ہو جائے۔ جب ایک کام کرنا شروع کرے گا تو وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بارہا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جب تک نریندر مودی حکومت آرٹیکل 370 اور 35A کو واپس نہیں لاتی، جب تک ہندوستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ مذکورہ قوانین کو برخاست کرتے ہوئے جموں و کشمیر کے خصوصی موقف کو ختم کیا گیا اور 2 مرکز کے زیر اقتدار علاقوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ تاہم متحدہ عرب امارات کی مداخلت نے ہند پاک کشیدگی میں کمی تو لائی ہے، یقینی طور پر اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے، کیونکہ دونوں فریقین نے سرحدوں پر جنگ بندی نافذ کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ پس پردہ بات چیت کے مثبت نتائج کی مثال ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے باہمی اتفاق کے ساتھ امن کی بحالی کا اظہار بھی ہے۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف۔ سعودی عرب میں مزید 9 مساجد عارضی طور پر بند۔ وزارت اسلامی امور کی جانب سے نمازیوں کو SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ کورونا کی کوئی بھی علامت محسوس ہو تو ٹیسٹ کے بغیر مسجد میں آنے سے گریز کیا جائے۔ وزارت نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک نمازی مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو جائیں وہ مسجد میں نہ آئیں اور تمام نمازیں گھر ہی پر ادا کریں۔ مملکت کے مزید علاقوں میں کورونا کے نئے کیسز سامنے آنے پر 9 مساجد کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اب تک بند کی جانے والی مساجد کی تعداد 569 ہو گئی ہے۔
پروگرام اردو روز و شب اردو زبان و ادب کی ادبی، تہذیبی، ثقافتی و تعلیمی سرگرمیوں کی تفصیلات پر مشتمل پروگرام اردو روز و شب۔ پروفیسر ظفر الدین ایک ملنسار اور مخلص شخصیت، معنوں میں فروغ اردو کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ زیمبرس ABC ہال میں جلسے اظہار تعزیت، سماجی کارکنوں، اساتذہ، اسکالرز اور طلباء کا خطاب۔ موت کے بعد بھی انسان اپنے کارناموں اور خدمات کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ قوم و ملت کے لیے جو فرد جیتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار زیمبرس آڈیٹوریم میں پروفیسر محمد ظفر الدین کی یاد میں منعقدہ جلسے اظہار تعزیت میں مقررین نے کیا۔ ڈاکٹر محمد ہلال اعظمی، مدیر ماہنامہ صدائے شبلی نے کہا کہ پروفیسر ظفر الدین ہمیشہ لوگوں سے خوش دلی سے ملا کرتے تھے، وہ ہر ایک کی رہبری کرتے تھے، وہ ہمیشہ ماہنامہ صدائے شبلی کی رہبری کرتے تھے اور اپنے طلباء و اسکالرز میں بہت مقبول تھے۔ وہ اپنے طلباء سے ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں اور اپنا مقام پیدا کریں۔ ڈاکٹر عبدالقدوس، اسسٹنٹ پروفیسر، حسینی علم ڈگری کالج نے کہا کہ پروفیسر ظفر الدین ایک ملنسار شخصیت تھے اور ہر کسی سے محبت سے ملا کرتے تھے۔ روڈ سے لے کر ڈپارٹمنٹ تک جو طلباء پیدل جاتے تو راستے میں گاڑی روک کر پروفیسر ظفر سب کو گاڑی میں بٹھا لیتے تھے۔ یونیورسٹی میں باہر سے کوئی اہم شخصیت آتی تو سب طلباء و اسکالرز کو ملاتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ وہ طلباء کو کسی قسم کا نقصان ہونے نہیں دیتے تھے۔ اگر کوئی ان کے خلاف کچھ کہہ بھی دیتا تو وہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے نظر انداز کر دیتے تھے۔ حسینی علم ڈگری کالج میں منعقدہ سیمینار میں کی گئی ان کی آخری تقریر ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ محمد آصف علی، صدر احمد علی میموریل ایجوکیشنل سوسائٹی نے پروفیسر ظفر الدین پر اپنا جذباتی مضمون نم آنکھوں سے سناتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے طلباء کو بہت قریب رکھتے تھے، ہر موقع پر ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ وہ میری PhD کے مقالے کی تکمیل پر بہت خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ادبی شخصیات کو کسی بھی علاقے میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ ظفر الدین نے ساری دنیا میں اپنی پہچان بنائی۔ بہار میں ان کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے حیدرآباد کو اپنا آخری مسکن بنایا۔ ڈاکٹر مختار احمد فردین، صدر آل انڈیا اردو ماس سوسائٹی فار پیس نے کہا کہ معنوں کے قیام کے ابتدائی دنوں سے میری ملاقات پروفیسر ظفر الدین سے رہی ہے۔ یونیورسٹی کے ابتدائی سیمیناروں میں ہم لوگ شریک ہوتے تھے اور وہاں پروفیسر ظفر الدین کو فعال پاتے تھے۔ رسالہ ادب و ثقافت آج بھی لوگوں کو پہنچ رہا ہے اور لوگ یقین نہیں کر پا رہے ہیں کہ ظفر الدین ہمارے درمیان موجود نہیں رہے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان دہلی کے ڈائریکٹر شیخ عقیل احمد جب بھی حیدرآباد آتے تو پروفیسر ظفر الدین ان کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ یہاں حیدرآباد میں فروغ اردو کے متعلق مشورے کرتے تھے۔ محسن خان نے کہا کہ پروفیسر ظفر الدین نے کسی طالب علم کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ ان کا شمار کامیاب اساتذہ کے طور پر ہوتا ہے۔ محسن خان نے کہا کہ ادب و ثقافت کی جانب سے مشتبہ نمبر نکالنے کے سلسلے میں پروفیسر ظفر الدین نے ہر قدم پر میری رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی۔ ان کی یہ بات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی کہ کوئی بھی فیصلہ زندگی میں جذبات میں آ کر نہ لینا اور ہمیشہ مثبت رہنا اور ہمیشہ خود کو پڑھنے لکھنے میں مصروف رکھنا۔ ڈاکٹر محمد مظفر علی ساجد، صدر زیمبرس ادبی فورم نے پروفیسر ظفر الدین کو خراج عقیدت پیش کیا اور پروفیسر ظفر الدین کی علی گڑھ میں منعقدہ ایوارڈ تقریب میں کی گئی تقریر کو پروجیکٹر پر پیش کیا۔ سکندر معشوقی نے کہا کہ دانشوروں اور ماہرین کے خراج عقیدت سے اتفاق کرتا ہوں اور پروفیسر ظفر الدین وہ شخصیت کے حامل تھے جن سے کبھی کوئی غلط کام نہیں ہوا۔ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے ایک طالب علم کی میں نے سفارش کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر طالب علم میں صلاحیت ہو تو وہ ضرور کامیاب ہو جائے گا، اس کے لیے کسی بڑی شخصیت کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی یہ بات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ سید اصغر نے پروفیسر ظفر الدین کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ نئی نسل کو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ ڈاکٹر نہال افروز مانو نے کہا کہ پروفیسر ظفر الدین نے ہمیشہ میری تحریری صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کی
حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی اسکالر محمد نسیم نے پروفیسر ظفر الدین کے حسن اخلاق کی تعریف کی۔ نصر اللہ خان نے شکریہ کے فرائض انجام دیے۔ ڈاکٹر محمد ہلال اعظمی کی دعا پر جلسے کا اختتام عمل میں آیا۔